گڈ ایوننگ. پروگرام لائن آف کنٹرول میں خوش آمدید. گزشتہ روز پشاور کی مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا جس میں 57 افراد جاں بحق جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو گئے. یہ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب ازبکستان کے صدر پاکستان کے سرکاری دورے پر ہیں. رات گئے داعش خراسان نے دھماکے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی. اس سے قبل متعدد مواقع پر ریاستی اداروں کی طرف سے پاکستان میں داعش کی موجودگی کی سختی سے تردید کی جاتی رہی ہے. اسی سلسلے میں آج سابق بریگیڈیئر آصف ہارون پاکستان کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور اس کو درپیش چیلنجز پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، پشاور میں المناک سانحہ ہوا جس میں 57 پاکستانی شہید ہو گئے. ہمیں بارہا یہ بات باور کروائی گئی ہے کہ سیکیورٹی صورتحال ٹھیک ہو گئی ہے، دہشت گردی کا قلع کما ہو چکا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی سیکیورٹی پالیسی کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے اب؟ جی، سب سے پہلے تو میں جو یہ ایک افسوسناک واقعہ پشاور میں جو ہوا ہے اس کا جو ہے میں جتنے بھی وہاں شہید ہوئے تعزیت کرتا ہوں، اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں اور کنڈیم کرتا ہوں اس یہ اتنے خوفناک قسم کی جو سوسائڈ بامبنگ وہاں ہوئی اور اتنے لوگ وہاں شہید ہوئے اور یہ زخمی ہوئے ہیں. اور یہ صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہوا. عام تاثر اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ امریکہ اور نیٹو کی فوج کے جانے کے بعد اور امریکن انفلوئنس اور را کے جانے کے بعد جو ہے یہ جو کراس بارڈر ٹیررزم اور دہشت گردی ہے اس سے ہماری جان چھوٹ جائے گی اور ہم جو ہے ایک پیسفل ریجن جو ہے یہ بن جائے گا. لیکن وہ جو ہماری جو خوشی تھی وہ اب جو ہے وہ بڑی شارٹ لیوڈ رہی. اور دیکھا ہم نے یہ ہے کہ پوسٹ جو اگست 2021 کے بعد جو ہے جو یہ ٹیررزم کے جو واقعات ہیں یہ کافی بڑھ چکے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہا. تو میں سب سے پہلے تو یہ بات کروں گا کہ جب 9/11 کا جو واقعہ ہوا اور پوری دنیا میں ایک شور و غل مچ گیا تو اس وقت پاکستان ایک پرامن ملک تھا اور بلوچستان اور فاٹا پرامن تھا. اس کے شہری لوگ جو لوگ تھے وہ بڑے پاکستان کے ساتھ لائل تھے. اب بات ساری یہ ہوتی ہے کہ جو 9/11 جو واقعہ ہے جہاں پر حملہ ہوا اس میں کوئی افغانی جو ہے اس میں انوالو نہیں تھا، نہ اس کا کوئی نام لیا گیا نہ آج کوئی نام لیتا ہے. جہاں تک جو گلوبل وار آن ٹیررزم کا جو نام لیا گیا تو یہ گلوبل وار آن ٹیررزم تو اس کو کہنا جو ہے نا مذاق ہے، کیونکہ یہ تو ایک مسلم اسپیسیفک تھی. اس میں نان مسلم کنٹری شامل نہیں تھی. اور جو ٹیررزم کے جو لاز جو بنائے اینٹی ٹیررزم کے وہ بھی مسلم اسپیسیفک تھے، اس میں نان مسلم کی سب چھوٹ تھی. سر، یہ تو دراصل بڑی بدقسمتی ہے نا ہماری کہ سارے جو دہشت گردی کے تانے بانے ہیں وہ مسلم ممالک کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. تو اب اس میں وہ امریکہ بیچارہ کیا کرے پھر؟ جی، تو وہ بات سر یہی ہے نا کہ اس وقت اس نے کوئی نیوٹرلٹی کا جو ہے نا وہ آپشن دیا ہی نہیں تھا بش نے. اس نے کہا تھا ایدر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس. اسی وجہ سے پھر پاکستان کو بھی مجبوراً جو ہے وہ حامی بھرنی. انڈیا تو آخر وقت تک اس کو کہتا رہا کہ جی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کو بھی آپ ڈسٹرائے نہیں کریں گے. تو یہ جو ہے پاکستان کو فورس کیا گیا کہ آپ گلوبل وار آن ٹیرر میں حصہ لیں اور فرنٹ لائن اسٹیٹ بنیں. اور پاکستان کو بھی اس وقت جو ہے نا آئسولیٹڈ تھا، لیجیٹمیسی کی ضرورت تھی اور کوئی اکانومی کو اس نے جو ہے نا طاقتور بنانا تھا تو وہ جو ہے نا اس نے حامی بھر لی. اب یہاں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ جو اس کے اصل اہداف کیا تھے امریکہ کے، یہ بھی میں گوشے گزار کر دوں. تو جو سب سے بڑی وجہ جو ابھی سامنے آ رہی ہے وہ تھی چائنا کو انہوں نے ایفیکٹولی کنٹین کرنا ہے، جو کہ اس وقت جو ہے وہ اس نے اکنامکلی ابھرنا شروع کر دیا تھا اور ایک خطرہ بننا شروع ہو گیا تھا. پھر جو رشیا جس کو ٹوٹ چکا تھا 1991 میں اور بورس یلٹسن کے نیچے جو ہے وہ اس کو کوئی جو ہے نا وہ بالکل اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ کیا کریں. تو پوٹن نے اس کو سارا ایک نیا اس میں دم خم ڈال دیا تھا
تو وہ بھی ایک خطرہ تھا کہ اس کی ریسرجنس کو ہم نے یہ روکنا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے لحاظ سے جو اہداف تھے امریکہ کے اور اس کے اتحادیوں کے، کہ اس کو ہم نے ڈی اسٹیبلائز کرنا ہے، اس کو ہم نے ڈی نیوکلرائز کرنا ہے، اس کو ہم نے ڈی اسلامائز کرنا ہے، اور پھر ضرورت پڑی تو بالکنائز کرنا ہے۔ اور افغانستان کو یہ پلان بنایا کہ جی اس کو سب سے بڑا ہم ایک مضبوط ترین قلعہ ملٹری اسٹیشن بنائیں گے، جہاں سے ہم جو ہے نا آئندہ کے جتنے بھی ان کے اہداف ہیں وہ ہم پورے کریں گے۔ پھر سینٹرل ایشیا جو ہے اس کو بہت اٹریکٹ کر رہا تھا، کیونکہ جو پہلے بھی جو اس کی خواہش تھی، جو پہلی رجیم تھی طالبان کی، تو اس وقت بھی وہ گیس اور آئل پائپ لائن وہاں سے لانا چاہ رہا تھا۔ اب بھی اس کی یہ خواہش تھی کہ میں وہاں کے جو معدنیات اور ذخائر ہیں ان پہ میں قبضہ کروں اور اپنی طرف جو ہے نا اس کو لے کے جاؤں۔ اور آخر یہ کہ جی وہ انڈیا کو جو ہے وہ ملک ورک بنانا چاہتا تھا۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہسٹری میں آپ کو یہ بتا دوں۔ پھر آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جی 2002 کے بعد جو ہے پاکستان کے بعد کے خلاف ایک ماڈرن ہسٹری کی، ریسنٹ ہسٹری کی سب سے بڑی کوورٹ وار جنگ جو ہے وہ شروع ہوئی، اور کون شامل تھے اس میں کوورٹ وار کے پیچھے؟ کوورٹ وار کا مطلب یہ ہے کہ چھپی ہوئی جنگ، اوورٹ نہیں، چھپی ہوئی جنگ، جس میں سی آئی اے بھی شامل تھا، جس میں را شامل تھا، جس میں MI6 شامل تھی، جس میں موساد شامل تھا، BND تھی، اور NDS جو پہلے ریم کے نام سے ہوئی اور پھر BND بنی، وہ تھی۔ تو 6 انٹیلیجنس ایجنسی ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر یہ پلاننگ، کوآرڈینیشن اور ٹیررزم کا جو ہے نا پروگرام وہ بناتے تھے اور وہ کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے جو انڈیا کو سب سے لیڈنگ رول دیا کہ یہ آپ کا کام ہے، اس نے کہا جی میں اس میں بڑا تجربہ کار ہوں، پہلے بھی میں نے یہ کام یہ کر چکا ہوں، تو میں یہ کر لوں گا جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں سارے، اور پاکستان کو میں سیدھا کر دوں گا اور لٹا دوں گا۔ بیسز آف آپریشن انہوں نے مین بیس آف آپریشن افغانستان کو بنایا، آگزلری بیس آف آپریشن جو ہے ایران کو بنایا، کیونکہ انڈیا اور ایران کی ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہو چکی تھی، اور آپس میں ان کے بڑے کلوز ریلیشن شپ تھی۔ تو یہ بات تو ساری ٹھیک ہو گئی، لیکن جو سب سے چیز جس کی وجہ سے پاکستان نے سفر کیا وہ یہ تھا کہ 2004 میں پاکستان اور انڈیا نے پیس ٹریٹی سائن کر لی۔ اس پیس ٹریٹی کی آڑ میں اس کو کھلی چھٹی مل گئی را کو کہ وہ اپنی کوورٹ وار میں تیزی لے آئے، ساتھ کلچرل انویژن بھی وہ یہ کرے، اور پاکستان کو جو ہے نا وہ گاجر یہ دے دی کہ جی ہم کمپوزٹ ڈائلیکٹ کے ذریعے آپ کا کشمیر کا مسئلہ بھی حل کریں گے، سیاچن کا بھی کریں گے، اور سرکریک کا بھی کریں گے، آپس میں جو ہے نا اکانومی کو یہ ٹھیک کریں گے۔ تو وہ اس طرف لگایا اور یہ اپنا کام کرتا رہا۔ ہم اس پیس ٹریٹی کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ را گڑبڑ کر رہا ہے، اس کا نام ہم نہیں لیتے تھے، گائے بگائے جو دوسرا کارسائی تھا اس کو ہم بلیم کر دیتے تھے، لیکن را کا نام جو ہے ہم نہیں لیتے تھے۔ سر وہ اس وقت ہم لوگ نام نہیں لیتے تھے، ہاں اس وقت ہم لوگ نام نہیں لیتے تھے، اور اب ساری کسر پوری کر رہے ہیں۔ اب ذرا سا کچھ ہو جاتا ہے پاکستان میں فوراً ہم کہتے ہیں را نے کیا ہے، وہ انڈیا نے کیا ہے، اس میں غیر ملکی ہاتھ ہے، 20 تو سال ہم نے اب بیلنس کرنے کی ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں نا ہم لوگ۔ پھر کوئی لیڈرشپ چینج ہوئی ہے تو اب تبدیلی ضرور آئی ہے، اور اس کا فائدہ بھی کچھ تھوڑا بہت ہو رہا ہے، وہ تو میں ضرور مانتا ہوں۔ پھر یہ ہے کہ اس کووڈ وار کو انہوں نے سپلیمنٹ کیا ہائیبرڈ وار۔ ابھی ہم ان کی جو ہے نا سائی وار فیئر اور اس کی مائنڈ کے اوپر جو ہے نا ہم اثر انداز ہوں، ایک سوسائٹی کو ہم یہ ڈیوائڈ کریں، ایتھنیسٹی کو، سیکٹرزم کو جو ہے نا فومنٹ کریں، پولیٹیکل پولرائزیشن کریں، سول ملٹری ریلیشن کو خراب کریں، فوج کو بدنام کریں، اور پھر یہ ہے کہ ایک سول وار کی طرف جو ہے نا کریں، اور اس کو پھر فیلڈ اسٹیٹ بنانے کی جو ہے یہ کوشش کریں۔ تو اوور آل آبجیکٹیوز کیا تھے آخر ان سب چیز کرنے کے؟ کہ جی پاکستان کو فیلڈ اسٹیٹ بنا دو، اور پھر اس کو مجبور کر دو کہ جی یہ اپنا نیوکلیر پروگرام رول بیک کر دے، اور کشمیر کو بھول جائے، اور جو بعد میں جو سی پیک بننی شروع ہوئی اس کو بھی یہ بھول جائے، انڈیا کی ہیجمنی کو ایکسیپٹ کر لے، اور ایک کلائنٹ اسٹیٹ کی طرح پر اپنی زندگی گزارے۔
یہ تھے ان کے اوور آل آبجیکٹو جو کہ کوئی بھی پورے نہیں ہوئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی پاکستان کا پھر کیا رسپانس ہوا کہ ہم یہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتے رہے، اور ہمیں آفٹر آل ہم زخمی ہو رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، فلانا ہے۔ 2002 سے 2008 تک گو کہ ہم وار آن ٹیرر میں اپنی ہی سوائل کے اوپر اپنے ہی لوگوں سے ہم یہ لڑتے رہے، لیکن ہمیں حاصل کچھ نہیں ہوا، بلکہ ہم نے سارا فاٹا، سارا پاٹا جو ہے نا وہ گنوا دیا ٹی ٹی پی کو۔ ادھر جو انسرجنسی تھی بلوچستان میں وہ سیپریٹسٹ موومنٹ بن گئی۔ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ جب ہوئیں تو پھر 2009 میں ملٹری آپریشن جو تھا وہ جولائی میں اپریل کی اینڈ میں تھا، وہ آپریشن رائے راست، اور وہ جنرل کیانی تھے اس وقت آرمی چیف، تو وہ بجوڑ میں بھی گیا، دیر اور اس کے ساتھ بنیر اور پھر ملکنڈ اور سوات، اور یہ تمام علاقہ پھر کلیئر ہوا، ریکیپچر ہوا۔ پھر اسی سال جب یہ جی ایچ کیو پہ حملہ کیا ٹیررسٹ نے، تو پھر ہم نے اکتوبر کی 17 تاریخ کو 19 تاریخ کو جو ہے ہم ساؤتھ وزیرستان جو ان کا مین گڑھ تھا ادھر ساؤتھ وزیرستان میں، یہاں سے شروعات بھی یہ ہوئی تھی ٹی ٹی پی کی 2006 کے بعد سے، تو وہاں پھر لانچ کیا اور ادھر بھی ان کی کمر کو توڑا اور ان کو وہاں سے ابسٹیک کیا۔ لیکن جہاں جہاں ہماری یہ فتوحات ہو رہی تھی، ہم ریکیپچر کر رہے تھے، تو ان کے جو ملیٹنٹس تھے کچھ افغانستان چلے جاتے تھے یا پھر یہ شہروں میں آ رہے تھے، اور کراچی تک جو ہے وہ یہ چلے گئے، اور آخری جو ان کا قلعہ جو تھا وہ نارتھ وزیرستان کا، وہ پھر ہم نے آپریشن ضرب قلب جو ہے نا جون 2014 میں کی۔ وہاں ان کی ہم نے صحیح معنوں میں کمر توڑی اور تمام فاٹا و پاٹا کے علاقے کو کلیئر کیا۔ یہاں پر بھی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ایف سی نے کی ہے بلوچستان میں، اور ان کا جو ہے نا ان کو وہاں پر یہ کمزور کیا۔ تو یہ جو ہے ہم نے جتنی بھی ہماری 17 سے 18 ایڈمنسٹریٹو یونٹس جو ہم نے کھو دی تھی وہ دوبارہ لے لیں اور اپنی ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے نا وہ ری اسٹیبلش کر لی۔ پھر ہم آپ کو یاد ہوگا کہ 2017 فیبری لاہور کے واقعے کے بعد پھر رد الفساد آپریشن شروع ہوا کہ جو کہ ملک بھر میں تھا، کیونکہ اس وقت پھر ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جتنے ملیٹنٹس جو ادھر ادھر آ کے پھیل چکے ہیں وہ انہوں نے سلیپر سیلز بنا لیے ہیں، وہ ہینڈلرز بن گئے ہیں، وہ فیسیلیٹیٹرز بن گئے ہیں، فائنینشیل ٹیررزم میں بھی انوالوڈ ہیں۔ تو یہ پھر ان کے خلاف جو ہے یہ آپریشن ہوا، جو کہ آج تک جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ اگلا جو پھر ہم نے جو سٹیپ لیا وہ یہ تھا کہ ہم نے فینسنگ جو ہے نا ویسٹرن بارڈر کی شروع کر دی، جس پہ بڑی آبجیکشن ہوا۔ ادھر جو ہے نا اشرف غنی نے بھی بہت شور ڈالا اور امریکہ نے بھی شور ڈالا، سب نے کیا، لیکن وہ ہم نے کیا۔ آج 96% سے زیادہ جو ہے وہ بن چکی ہے۔ سدن بارڈر کے اوپر بھی ادھر سے بھی جو ہمیں خطرات تھے وہاں بھی تقریباً 80% جو بارڈر ہے وہ ہم نے جو ہے یہ وہاں پر بنا دیا ہے۔ پاکستان میں داعش خراسان موجود ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کے خلاف پاکستان کی سیکیورٹی ادارے کیا اب آپ نے کام یہ کر ایک رہے ہیں؟ اچھا ایک امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے۔ آئی ایس کے جو ہے وہ جو کہ اس وقت افغانستان میں، تو چھوٹی سی میں اس کی ہسٹری آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ آئی ایس کے کیا چیز ہے۔ آئی ایس جس کو پہلے آئی ایس آئی کا نام دیا گیا، جیسے اسلامک اسٹیٹ آف عراق، یہ 2006 میں سی آئی اے کا ایک اس نے بقا کیمپ بغداد میں بنایا تھا، وہاں پر یہ بنائی گئی، زرقوی کو اس کا لیڈر یہ بنایا گیا، اور بنیادی مقصد تھا کہ وہ القاعدہ جو وہاں بہت سٹرونگ ہو گئی تھی اور اس نے ویسٹرن عراق لے لیا ہوا تھا اور یہ فیل ہو گئے تھے ان کو ہرانے میں، تو ان کو پھر لانچ کیا، اور جو کہ اور تھا، اور یہ سنی عراقی تھے، تو انہوں نے مل کے پھر القاعدہ کو وہاں ڈیفیٹ کیا اور یہ سٹرونگ ہو۔ پھر اس کو جو ہے نا استعمال کیا گیا سیریا میں بشر الاسد کی رجیم کے خلاف، جہاں اور بھی ان کے جو پراکسیز تھے وہ آلریڈی لڑ رہے تھے، اور سیریا کی جو ریبل فورسز تھیں وہ بھی لڑ رہی تھی، تو انہوں نے ان کو جا کے سپلیمنٹ کیا اور یہ اسٹرانگسٹ پاور وہاں یہ بن گئی، اور وہاں پر اس کا نام پھر آئی ایس یا کوئی آئی ایس آئی لیونٹ بھی کہتے ہیں وہ بنائی۔ 2014 میں یہ
کرزائی حامد کرزائی نے خود کہا تھا کہ جی یہ جو ہے وہاں سے اسپیشل امریکن ہیلی کاپٹرز آئے ہیں، اس میں یہ داعش کے ایلیمنٹس کو لایا گیا ہے، سی آئی اے نے لایا ہے، وہ را اس میں ساتھ شامل، دونوں نے مل کے ان کو یہاں لایا، ادھر سے ٹی ٹی پی کی ایلیمنٹس کو ورغلا کے جو اس وقت فیکشنلائز ہو گئی ہوئی تھی جو ہے، اور اس میں ایک خالد خراسانی جو ہے وہ ننگہار میں اس نے اپنا بیس بنایا ہوا تھا، وہاں پر ان کو اسٹیبلش کیا، ان کے آپس میں ان کی جو ہے نا گٹھ جوڑ ان کو برابر کی، اور ان کو ہدف دیا کہ اب آپ نے آئی ایس کے نام یعنی خراسان کے نام پہ جو ہے طالبان کے خلاف بھی آپ نے جنگ لڑنی ہے، اور پھر پاکستان کے ساتھ بھی ٹیررزم کو جو ہے جاری و ساری رکھنا ہے۔ لیکن آئی ایس کے کی حقیقت جو ہے وہ ہے، ان کی ٹریننگ باقاعدہ تورا بورا میں ہوئی، اور جو ہے ننگہار میں وہ اب بھی وہاں موجود ہیں، اور کئی آپریشن جو ہیں یہ طالبان وہاں کے خلاف کر بھی چکے ہیں، کئی اٹیکس جو یہاں پاکستان میں ہوئے ہیں اس میں آئی ایس کے جو ہے نا اس کی شواہد ہمیں ملے ہیں، چاہے وہ کراچی تھا یا وہ یہ بلوچستان تھا، تو وہ جاری و ساری ہے۔ یہ جو پشاور کا جو واقعہ ہے اس کے بھی جو انگلیاں جو ہیں اسی آئی ایس کے کی طرف جو ہیں یہ اٹھ رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کئی حملے جو ہے اس میں افغان طالبان بھی شامل تھے، یہ باڑھ کے اوپر کیے، اور کوئی جو ہمارے فوجی زخمی اور شہید جو ہیں وہ ہوئے۔ یہ قصہ جو ہے وہ جاری و ساری لے ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ جو شروع میں جو میں نے اہداف بتایا تھا اس بڑے نیکسس کا، جس میں امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا شامل ہے، وہ تو اہداف اب بھی ہیں، اب بھی وہ پاکستان کو ڈی نیوکلرائز کرنا چاہتے ہیں، اب بھی وہ سی پیک کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، اب بھی وہ پاکستان اور چین میں دوریاں جو ہیں وہ یہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اب سب سے بڑھ کے بات یہ ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ روس کی طرف بھی اس کا جھکاؤ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہوا ہے، اور وہ امریکہ کی پہلی دفعہ بات نہیں سن رہا۔ ریسنٹ واقعہ ہوا ہے ادھر پشاور میں، تو کیا وجہ ہوا؟ یہی ہے کہ یہ بات نہیں مان رہا ادھر، پھر چائنا کے ساتھ دوستی، پھر اب روس کے ساتھ دوستی، پھر قازقستان، کیونکہ وہ گیس پائپ لائن وغیرہ کی یہ بات ہو رہی ہے، ادھر روس نے بھی کہا ہے کہ میں آپ کی ساری مدد کروں گا، چاہے وہ گرینز ہیں یا گیس وغیرہ ہے، چین نے بھی جو اس کے تحفظات تھے وہ بھی دور کر دیے ہوئے ہیں، تو یہ تو سب ان کے لیے موت ہے۔ بہت شکریہ اس انفارمیٹیو انالیسس کا، اور اگلے ہفتے ہم پھر آپ سے رابطہ کریں گے کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ تھینک یو جی۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں غیر ملکی خفیہ ادارے اور تنظیمیں ملوث ہیں، لیکن حکومت ریاستی اداروں اور بحیثیت پاکستانی ہم سب کو صرف دہشت گردوں کی شناخت اور نشاندہی نہیں کرنی، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر اس کو روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے۔ پروگرام لائن آف کنٹرول میں اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے۔